چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب فائنل کال کا اعلان کریں تو سارا ملک تباہی کا شکار ہو جائے۔ پچھلے سال دسمبر میں جتنے ہمیں آئے تھے ریمیٹنسز، اس سال اس سے 29% زیادہ ہیں، اور جو پچھلے مہینے یعنی نومبر میں آئے تھے اس سے بھی 5% زیادہ آئی ہیں۔ انتہائی بد کردار اور گھٹیا فضول آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بیان سے قومی ایئر لائن کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان کو کہا کہ چل آؤٹ، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ یار، مزے کرو بھائی، کیا ہو گیا ہے، چل کرو، اور تھوڑا سا نا پھر ہیش ٹیگ یوز کر کے فری عمران خان کا نعرہ لگا دو۔ پیسے اب مک گئے ہوں گے گرنیل کے، یا پھر گرنیل کو کسی جرنیل کا فون چلا گیا۔ آپ تو اچھا السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج بہت سارے ایشوز ہیں، اور سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا، اور یہ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ 29% اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف کال دی جا رہی ہے سول ڈس اوبیڈینس کی، ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجیں، اور ایک طرف لوگ بھیج رہے ہیں۔ اب یہ کیا قضیہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رچرڈ گرنیل نے ایک پاکستانی کو ڈانٹ پلا دی اب، اور کہا، اس نے کہا تھا کہ فری عمران خان کا نعرہ لگاؤ، انہوں نے آگے سے ایسی بات کی جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے یہ پاپولر لیڈر ہیں، پاپولسٹ لیڈر ہیں، تو ایسی باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، تم یہاں رہتے نہیں ہو۔ تو یہ کس کو کہا اور کیوں کہا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے اندر زنانہ لڑائی الگ چل رہی ہے، مردانہ لڑائی الگ چل رہی ہے، شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی۔ تو یعنی ایشوز پہ ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ عمار مسعود صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ترسیلات زر ہیں، خان صاحب نے تو کہا تھا کہ نہیں بھیجیں، حوالہ ہنڈی استعمال کریں، لوگ لیگل چینل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ خبر جو ہے نا تحریک انصاف والوں پر بجلی بن کے گری ہے، اور ماتم ہو رہا ہے وہاں پر، اس لیے کہ یہ واحد جماعت ہے جو اپنے نام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی، کوئی سنسیئرٹی، کوئی جذبات، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اگر اعلان کریں کہ سول نافرمانی ہو، لوگ ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجیں تو پاکستان کے بینک خالی ہو جائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب فائنل کال کا اعلان کریں تو سارا ملک تباہی کا شکار ہو جائے۔ امن کی، خوشحالی کی کوئی بات انہیں راس نہیں آتی۔ خان صاحب نے بڑے تم تراک سے اعلان کیا سول نافرمانی ہو جائے گی اور کوئی شخص پاکستان میں پیسے نہیں بھیجے گا، اوورسیز پاکستانی تو عمران خان کی جیب میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے فائنل کال خان صاحب کی ناکام ہوئی، یا جیسے اس کے حوالے سے جو ہلاکتوں کے دعوے تھے ان کی کلی کھل گئی، اسی طرح سول نافرمانی کے بعد یہ جو ترسیلات زر بھجوانے والے وعدے کی بھی کلئی کھل گئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے عمران خان صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پر پیسے نہ بھیجیں، ویسے ویسے ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں عمران خان کی بات کو لوگوں نے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اور اسٹیٹ بینک کی یہ آج آئی ہے، اور بڑی حیرت مجھے بھی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے دسمبر کے مہینے میں ایئر آن ایئر، یعنی کہ پچھلے سال دسمبر میں جتنے ہمیں آئے تھے ریمیٹنسز، اس سال اس سے 29% زیادہ ہیں، اور جو پچھلے مہینے یعنی نومبر میں آئے تھے اس سے بھی 5% زیادہ آئی ہیں۔ تو ترسیلات زر میں تو کسی طرح کمی نہیں ہو رہی۔ یہ خبر بہت تشویشناک ہوگی میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے کہ وہ بالکل کمی نہیں کر رہے اور لیگل چینل یوز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہے۔ اگر آپ انلیگل چینل سے بھیجیں گے تو شاید آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ڈالر کی قیمت جو اس وقت ہے اگر اسے تھوڑی سی کم کر کے رکھی جائے تو شاید پھر انلیگل چینل دوبارہ استعمال ہو، لیکن وہ ان کو نہیں سوٹ کرتا۔ دوسرا، لوگ کس لیے بھیجتے ہیں؟ کسی کے والد صاحب کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، اس کے لیے رقم بھیج رہے ہیں، کسی کے بچوں کی فیس اسکول کی دینی ہے، کسی نے گھر کا خرچہ بھیجنا ہے، وہ کیسے بائیک آؤٹ کریں؟ ان کو پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ یار وہ سول نافرمانی ہے جی بیٹا اس لیے اسکول نہ جاؤ، سول نافرمانی ہے ابو کا ڈائلیسس نہیں کروانا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس وجہ سے خان صاحب کی یہ کال ہی غلط تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب ایک پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کال باقی نہیں رہی۔ فائنل کال ہو گئی، سول نافرمانی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب سول نافرمانی کا لوگوں نے بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے نا۔ ابھی دیکھیں، اچھی خبریں لوگوں کو راس نہیں آتی۔ ابھی پی آئی اے، آپ نے دیکھا آج پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد پی آئی اے کو یورپ میں پرواز چلانے کا دوبارہ اختیار مل گیا۔ یہ بند کیسے ہوا تھا؟ خان صاحب کے دور میں ایک وزیر ہوا بازی تھے، انتہائی بد کردار اور گھٹیا فضول آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بیان سے قومی ایئر لائن کو تباہ و برباد کر دیا۔
بیان کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے پائلٹوں کی ڈگریاں ہی صحیح نہیں ہیں، یہ ساری 2 نمبر ڈگریاں لے کے، حالانکہ پاکستان کے پائلٹ ساری دنیا میں اپنی قابلیت، مہارت اور ہنر کی وجہ سے جانے آتے. اس دور کا عذاب PIA پہ چل رہا تھا، آج جا کے وہ ختم ہوا. یورپ میں آپ کو فلائٹ چلانے کی اجازت مل گئی. تو عمران خان کے دور کی تاریکی کو اجالے میں بدلنے میں ٹائم لگے گا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہوا ہے. بالکل. اور PIA کا دیکھیں، PIA پاکستان کی پریمیئر ایئر لائن تھی. پہلے اورینٹ ایئر لائن تھی، پھر اس کے بعد PIA بنی. PIA نے پاکستان کے لیے بڑے کارنامے کیے تھے. آپ کو پتہ ہے ایمریٹس ایئر لائن کو ٹرین انہوں نے کیا، یہ بہت مشہور کہانی ہے. اس کے علاوہ ایک ان کا ریکارڈ ہے سب سے تیز ترین پرواز لے کے جانے کا، لندن لے کے جانے کا کراچی سے، اور یہ کوئی 5 گھنٹے سم تھنگ میں یہ لے کے گئے ہیں. آج تک یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکے. 1960 میں کام کیا تھا. پھر ان نے سب سے بڑے جہاز متعارف کروائے. ان کی سروسز پوری دنیا میں جانا شروع ہوئیں، افریقہ میں سروسز جانا شروع ہوئیں. یہ پہلی نان کمیونسٹ پرواز تھی جو چائنا بھی جانا شروع ہوئی. تو اس کے بہت سارے اعزازات تھے. نور خان صاحب کے دور میں اس نے بہت، ایئر مارشل نور خان صاحب کے دور میں بڑی ترقی کی. پھر بعد میں زوال کا شکار ہوئی. یہ مہمیز انہوں نے دی تھی جناب چودھری غلام سرور صاحب نے، غلام سرور نے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 360 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. پائلٹس ہمارے ملیشیا میں جو کام کر رہے تھے ان کو بھی نوکریوں سے لوگوں نے نکال دیا. مجھے پائلٹس نے خود بتایا کہ یار ہم جدھر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیفٹی کے تحت ہمیں تو خطرہ پڑ گیا، آپ کی تو ڈگری جعلی ہوگی. حالانکہ بالکل غلط بات تھی. پاکستانی پائلٹ اپنی مہارت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور اچھا خاصا کام کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے، اب انٹرنیشنل ماہرین آئے، آڈٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سول ایویشن کا کہ جی پاکستان میں ڈگری ملتی کیسے. تھرڈ پارٹی سے ایویلویشن کروائی اور پتہ چلا کہ سسٹم ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ پروازیں بحال ہوئی ہیں. آج فرانس گئے ہیں، یورپ کے باقی ممالک بھی جائیں گے، اور یہ پروفیٹیبل روٹس ہیں. اس سے راہ ہموار ہوگی کہ PIA کو حوالے کیا جائے بزنس مینوں کے، کیونکہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ PIA کی کوئی بولی بھی اچھی لگے گی. تحریک انصاف کو نا ہر محاذ پہ شکست ہو رہی ہے. اب دیکھیے وہ تحریک انصاف والوں کے ابو جی تو نہیں کہتے، والد محترم جو ہیں رچرڈ گرنیل، انہوں نے کیا بات کر دی. ان کے اوپر تو توقع تھی کہ اصل میں انقلاب انہوں نے لانا ہے، اور وہ جو تھا کہ غلامی ایبسلوٹلی ناٹ کو انہوں نے ایبسلوٹلی یس میں بدلنا تھا. اور ٹرمپ کے تو شاید وہ کمرے میں رہتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے آنا تھا انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرہ لگانا تھا. تو آج تو انہوں نے کوئی عجیب سی بات کر دی. یہاں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے گرنیل تیرے جانثار بے شمار بے شمار، مگر گرنیل نے اب ایسا وہ کیا ہے. آپ دیکھیں کافی دنوں سے ایک تو چپ ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے عمران خان، فری عمران خان کی. اس بات پہ تنگ آ کر ایک PTI کے حامی ہیں محمد نواز خان، بڑے UK میں رہتے ہیں اور عجیب ٹویٹر کرتے رہتے ہیں، انتہائی عجیب و غریب، جیسے UK کے PTI جیسے کہ وہ ہوتا ہے عام طور پہ توقعات کی جاتی ہیں. تو انہوں نے جناب آج گرنیل صاحب کو، جو کہ کیلیفورنیا میں فائرز پہ بڑے مشتعل تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یار یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ کوئی عقل کی بات کرتے تو کیلیفورنیا میں یہ نہ لگتی، یہ کوئی اچھی جگہ پہ انویسٹ کرتے، کوئی پالیسیز اچھی رکھتے تو کیلیفورنیا فائرز آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تباہی آئی ہوئی ہے. کینیڈا تک آ کے وہاں پہ آگ بجھا رہا ہے، لوگوں کے گھر جل گئے ہیں، 600 سے زیادہ گھر جل گئے ہیں. ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے. وہاں پر انہوں نے ٹویٹ کی یہ والی بات، تو نیچے جناب محمد نواز صاحب پہنچ گئے فوراً، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب یہ ان کو کہا کہ چل آؤٹ، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ یار، مزے کرو بھائی، کیا ہو گیا ہے، چل کرو، اور تھوڑا سا نا پھر ہیش ٹیگ یوز کر کے فری عمران خان کا نعرہ لگا دو. اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ادھر رہتے نہیں ہو. یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے پاکستانی کہ یار اتنی برے طریقے سے اس نے پیش آیا. گیٹ لاسٹ اس نے کہا، اور آپ نہیں رہتے کیلیفورنیا میں، آپ کو احساس نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں نا، کہ یہ تو ایک اپنے ایجنڈے کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کی مزری، لوگ مر رہے ہیں، کہیں قیامت برپا ہے، کہیں کیا ہے، انہوں نے اپنا نعرہ مروانا ہے. تو نعرہ تو نہیں بجا. اچھا اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا. گرنیل صاحب جو پوسٹیں کر رہے تھے وہ کسی لابنگ کا، لوگ کہتے ہیں کسی لابنگ کا نتیجہ تھے، اور بعض اوقات کیونکہ وہ ظاہر ہے امریکن پیسے ختم ہو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فخر دورانی نے ایک رپورٹ کی تھی اور اس میں بتایا کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیے نا گرنیل نے، اس کی انگریزی غلط تھی. اچھا اب گورے کی انگریزی غلط نہیں ہو سکتی تو، اور گرامر شرامر کی غلطیاں، تو پھر پتہ ہے یہ چلایا گیا کہ کہیں سے ان کو میسج آتے تھے، یہ میسج اپنے ٹویٹر پہ اسی طرح کاپی کر کے لگا دیتے تھے. انہوں نے پڑھنے بھی نہیں تھے، تو پیسے اب مک گئے ہوں گے گرنیل کے، یا پھر گرنیل کو کسی جرنیل کا فون چلا گیا. آپ تو اچھا لڑائیاں بڑی ہو رہی ہیں بھائی، بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ایسی لڑائیاں، زنانہ ڈبہ الگ ہے لڑائیوں کا. PTI میں مردانہ وارڈ الگ ہے. تو جو مردانہ وارڈ ہے وہاں پر شیر افضل مروت اور جو ہیں
सलमान अकरम मर्दाना का आप बता दें, जनाना का मैं बता दूं। ठीक है, आप मुझे पता था आपकी यही चॉइस होगी। तो शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा को, उन्होंने कहा जी ये सेक्रेटरी जनरल बने हुए पार्टी के, इस शख्स को तो कोई मुंह नहीं लगाता, ये पार्टी में कोई ओहदा है ही नहीं, और अगर ये सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अब बात शेर अफजल मरवत की बिल्कुल सही है, कोई नोटिफिकेशन। और सलमान अकरम राजा से जब आप गुफ्तगू करें तो यूँ लगता है कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, वो चेयरमैन है। हाँ, हर तरह के पीटीआई के मामलात उन्होंने संभाले, इमरान खान के बयानात भी, ट्विटर भी, पार्टी में सुलह भी करानी, जमहूरियत भी लानी, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो शेर अफजल जो है ना वो एक तरह के मिथ बस्टर टाइप के आदमी है। उन्होंने उस गुब्बारे में पेन लगा दी, उन्होंने कहा भाईजान आपका तो नोटिफिकेशन ही नहीं है। अब जनाना वार्ड के बारे में, और अब वजह पता है क्या है, ये जनाना मर्दाना दोनों लड़ाइयों की, कि खान साहब जेल में, इसी की वजह से वो अब मजबूर हैं कि कोई मायदा करें, कुछ बात करें, क्योंकि जब तक वो जेल में पार्टी लड़ती रहेगी। इधर क्या हो रहा है, उनकी बहन और उनकी बीवी वो आपस में लड़ाई, नंद भावज की लड़ाई, नंद भावज की स्टार प्लस ऐसी का लड़ाई है, ड्रामा। और उसमें कल लीक कर दी गई। अब देखें उसमें जो ताकत है वो अब बुशरा बीबी की तरफ ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो रहा है, और जो अलीमा खान है उनकी तरफ नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ ही खबरें आ रही हैं, हर तरफ से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। उनके खिलाफ ये कल लीक हुई और उसमें पता चला कि जी इन्होंने तो कहा है कि इमरान खान को थोड़ा सा और अंदर रहने दो, इनकी सहूलतें कम रहने दो, कम रहेंगी ज़्यादा शोर मचेगा, यानी कि भाई को बेशक तकलीफ हो लेकिन कम रहें, और ये कहा। और दूसरा कहा ये अंदर रहें। दूसरा अलीमा जो उनकी मिशाल यूसुफ ज़ई हैं, जो सेक्रेटरी हैं उनकी, इनकी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की, वो कहते हैं उनका रसाई रोको, ये सारा कर रही हैं। उधर से बुशरा बीबी को आपको पता है पहले एक दफ़ा लड़ाई भी हो गई थी, बाकायदा जेल के अंदर भी इमरान खान से मुलाकात हो रही थी, तो उस वक्त भी लड़ाई हो गई थी। बुशरा बीबी जो है वो अलीमा खान की शक्ल नहीं देखना चाहती, वो चाहती हैं कि ये पार्टी में इनका कोई किरदार ना हो। आमतौर पर किरदार भी नहीं रहा, ये बेचारी गिरफ्तार भी नहीं है अलीमा खान। तो उन्होंने कहा कि जी अब इनका किरदार महदूद किया जाए। और अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ हलकों से यही आ रहा है कि बुशरा बीबी हीरो है और अलीमा खान विलन है। बिल्कुल ऐसी बात नज़र आ रही है। और मुझे यूँ लगता है कि इस नंद भावज की लड़ाई के अंदर ना पीटीआई बिल्कुल फारिग हो जाएगी, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलीमा खान के साइड पर हैं और बुशरा बीबी के साइड पे हैं। अब तो मैंने ये भी सुना है कि अली अमीन गंडापुर भी जो है ज़रा मुल्तफित हो गए हैं, मुल्तफित नॉट इन द नेगेटिव टर्म, कि वो बुशरा बीबी की बात रिकंसिलिएशन हो गई, सुलह हो गई। लेकिन मैं एक बड़ा स्ट्रेंज बात बताऊँ, बेतहाशा लोग इस वक्त इमरान खान का नाम लेके, कोई सहाफ़ी बना हुआ है, कोई यूट्यूबर बना हुआ है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बना हुआ है, उन सब को ना इमरान खान सेहतमंद चाहिए ना सलामत चाहिए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। जिस वक्त खबर आती है कि इमरान खान जेल में हशाश बशाश हैं, इनके यूट्यूबों के ऊपर मातम का समा होता है, व्यूज़ सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके उलट अगर ख़बर आ जाए कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया, इमरान खान के चेहरे पे ज़ख्मों के निशान, फिर आप देखिए यूट्यूब कितने ऊपर जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें चाहिए खान जेल में बदहाल, और कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सारे लोग किसी एक ऐसे मज़ार की तलाश में हैं जिस पे ये हर साल उर्स मना सकें। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।